السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما۔ معزز طلباء و طالبات، آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جو کہ سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع یعنی آیہ مبارکہ 83 تا 86 پر مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ کس بات کا وعدہ؟ لا تعبدون کہ نہ تم بندگی کرو گے، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، اور بالوالدین ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، یہ والد سے تثنیہ ہے، یعنی دو والدیں یا دو والد، احساناً حسن سلوک کرو، بالائی سے پیش آؤ، وذی القربیٰ اور قرابت داروں کے ساتھ، یعنی جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ درجہ بدرجہ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور ضرورت مندوں مسکینوں کے ساتھ بھی یعنی احسان کرنا، وقولوا اور کہو للناس لوگوں کو یا لوگوں سے، حسناً اچھی بات، بہترین بات، قول احسن، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، یعنی اس کے بعد تم پلٹ گئے، وعدے کو پورا نہ کیا، الا قلیلا منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے۔ قلیلا کی جو تنوین ہے اس کا مطلب ہے کم، بہت تھوڑے، تقلیل کی ہے نا، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے، بہت کم تم میں سے، یعنی جو عہد پر قائم رہے۔ وانتم اور تم معرضون منہ پھیرنے والے ہو، اعراض برتنے والے ہو، بے رخی کرنے والے ہو۔ یہاں پر دیکھیے، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات تھے، ان کے جو بزرگ تھے، ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی نافرمانیاں تھیں، اور ان سے جو عہد وغیرہ لیے گئے تھے ان کا تذکرہ کیا تھا، اور ان کی نافرمانیوں پر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں ہم نے جانا۔ اور اب جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود تھے، مدینہ میں بالخصوص آباد تھے، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تورات و انجیل میں ہم نے بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا اس کو یاد کرو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے اس عہد کو نبھاؤ۔ وہ عہد کون سا تھا؟ نمبر 1 کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو گے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم مانو گے، اسی کی اطاعت اور اسی کی پرستش کرو گے۔ اور بندگی کی 4 اقسام ہیں، اطاعت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدنی یعنی جسمانی عبادت، جس میں رکوع، سجود، طواف اور قیام وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 2 مالی عبادت، جس میں زکوٰۃ، عطیات، خیرات اور جو ہے وہ نذر و نیاز کا ماننا۔ نمبر 3 لسانی یعنی زبان کی عبادت، جس میں کسی کا نام لینا، اس کے نام کا ذکر اور تسبیح و تحمید اور وظیفہ وغیرہ کرنا۔ اور نمبر 4 جو ہے قلبی عبادت، جیسا کہ کسی کا خوف دل میں رکھنا یا کسی پر بھروسہ کرنا اور کسی سے امید لگانا۔ یہ چاروں طرح کی جو عبادات کی اقسام ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی اور کے نام کر دی جائے تو یہی شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ دیکھتی ہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنا جہاں حق بیان کیا، وہاں ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ انسان پر احسانات اس کے والدین کے ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف دنیا میں اس کی تشریف آوری کا باعث بنتے ہیں، بلکہ چھوٹی عمر میں اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش اور تمام تر ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں۔ لہذا حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیہ مبارکہ 24 میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا اور مجھ پر رحم کیا۔ اور فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ روایت نمبر 527 ہے کہ سب سے بہترین اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے، الصلاۃ علی وقتہا۔ پھر میں نے پوچھا دوسرے نمبر پر، تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور پھر میں نے پوچھا تیسرے نمبر پر، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وذی القربی، اور قرابت داروں کے ساتھ، یعنی کہ جو والدین کے بعد تمہارے بہن بھائی، خالائیں، پھوپھیاں اور دیگر جو درجہ و درجہ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور اس کے بعد والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی یہ روایت نمبر 2873 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم وہ ہے جس کا باپ کم سنی میں فوت ہو جائے اور بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کس کے ساتھ؟ والمساکین، اور ضرورت مندوں کے ساتھ جو حاجت مند ہوں لیکن سفید پوش ہوں، اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور کس کے ساتھ مزید احسان کرو؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس کے بارے میں اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تحمل اور عفو و درگزر سے کام لینا، الغرض وہ تمام تر قول جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں وہ حسنہ میں شامل ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اور کچھ نیکی نہیں کر سکتے تو اپنے بھائی سے خوشائن موڈ میں جو ہے وہ مل ہی لیا کرو، اچھے نگاہ سے بھائی کی طرف دیکھ ہی لیا کرو، یہ بھی کیا ہے؟ تمہاری نیکی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو تو آپ دیکھتی ہیں کہ حکم دیا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہو لوگوں سے، لیکن جو امت مسلمہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیہ مبارکہ 53 میں کیا کہا گیا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھی بات۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے کو کہہ دیجئے، تمام تر میرے بندوں کو، کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو۔ اور سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ یہی اللہ کی طرف بلانا اور اس کے احکام پر چلنا، خود بھی اللہ کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، اور اوروں کو بھی اس طرف بلانا۔ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ حامیم سجدہ رکوع نمبر 4 میں۔ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کی نماز اور زکوٰۃ ہم سے منفرد تھی، لہذا جو ہے وہ ان کی نماز کا طریقہ، دورانیہ، اوقات اس سے مختلف تھے، تو ان کی نماز اور ان کی زکوٰۃ یہاں مراد ہے۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے تم میں سے، یعنی کہ یہ عہد کرنے کے باوجود جو ہے تم نے اپنے اس عہد کی پاسداری نہ کی، اکثریت تمہاری اس سے پھر گئی، بہت کم لوگ ایسے تھے جو قائم رہے، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، یعنی کہ تمہارا کام ہی کیا ہے؟ کسی بات کو نہ ماننا، حکم مردولی کرنا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جس کا وتیرہ ہی یہی ہو وہ کیسے اطاعت کرے گا، حکم پر چلے گا۔ تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو قائم رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے اس عہد پر قائم رہے، اور یوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جانا تو فوراً سے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عدل کی آپ انتہا دیکھیے کہ اکثریت ان کی بگڑی ہوئی تھی، لیکن چند لوگ بھی اگر صحیح تھے، چند افراد بھی صحیح تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عہد شکن لوگوں سے ان کو الگ کیا اور کہا کہ بہت کم تم میں سے اس عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک۔ پھر اگلی آیت جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت جان لیں تاکہ آپ کو آگے کی 3 آیات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر یہود کے 3 قبائل آباد تھے، ایک بنو نذیر، دوسرا بنو قینقاع اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہاں پر 2 مشرک قبائل بھی آباد تھے جن کو الہامی مذاہب سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ بت پرست اور مشرک تھے۔ یہ 2 قبیلے جو مشرکین کے تھے، ایک خزرج تھا جس کے حلیف یہود میں سے بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے، اور دوسرا بنو اوس مشرک قبیلہ تھا جس کے حلیف تیسرا قبیلہ یعنی بنو قریظہ تھا یہود کا۔ جب یہ لوگ آپس میں لڑتے بنو اوس اور بنو خزرج کے مشرک، تو ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے حلیف بھی ان کی مدد کو آ جاتے، اور جب وہ یہ یہود بمقابل یہود ہوتے تو ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور جو غالب فریق ہوتا وہ ان کو یرغمال بنا لیتا اور انہیں جنگی قیدی بنانے کے بعد یہ یہود ایسا کرتے کہ سب مل کر فدیہ اکٹھا کرتے اور جو ہے وہ اپنے یہودی بھائیوں کو چھڑا لیتے، اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے اس لیے ہم ان کو چھڑاتے ہیں۔ ان سے 4 چیزوں کا وعدہ لیا گیا تھا۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کریں گے، یعنی کہ اہل کتاب یہود ایک دوسرے کو باہم قتل نہ کریں گے، یعنی آپس میں لڑائی نہ کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اپنے لوگوں کو جلا وطن نہ کریں گے، گھروں سے نہ نکالیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ کسی بھی تیسرے فریق کی بھی اپنے لوگوں کے خلاف مدد نہ کریں گے، پشتپناہی نہ کریں گے، یعنی دشمن کی مدد اپنے لوگوں کے خلاف نہ کریں گے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اگر ان کا کوئی شخص گرفتار ہو جائے، جنگی قیدی بن جائے، تو فدیہ دے کر اس کو لازماً چھڑائیں گے۔ تو یہ صرف ایک فدیے کے وعدے پر تو عمل پیرا ہوتے، لیکن باقی تینوں جو ان سے عہد لیے گئے تھے ان کو بلا دیتے، ان کے خلاف ورزی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی یہ جو ہے وہ سزا بتائی کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ، پختہ عہد تم سے، یعنی بنی اسرائیل کو یہاں ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کس بات کا عہد؟ نمبر 1 لا تسفکون، تم نہ بہاؤ گے دماءکم، اپنے خون۔ تسفکون کا مادہ پیچھے گزر چکا ہے، سین فا کاف، ویسفک الدماء آدم السلام کے متعلق۔ نہ تم بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون، اب دوسری بات آ رہی ہے، دوسرا وعدہ، اور نہ تم نکالو گے انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی ایک دوسرا مراد ہے ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، دیار دار ان کی جمع ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے دیار غیر، دار السلام، دار گھر کے لیے۔ ثم، پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اس حال میں کہ تم، وہ یہاں پر حالیہ ہے اس لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ تم تشہدون، گواہ ہو، یعنی یہ سب کچھ تمہیں پتہ ہے، اچھی طرح تم اس سے واقف ہو۔ یہاں پر آپ دیکھتی ہیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو گے یا ایک دوسرے کو نہ نکالو گے، بلکہ کیا کہا گیا؟ انفسکم، اپنے آپ کو نہ نکالو گے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک تمام تر مسلمان آپس میں باہم ایک جسم کی طرح ہیں، اس لیے کسی ایک کو نکالنا دوسرے شخص کو وہ اپنے آپ کو نکالنے کے مترادف ہے، جب ایک جسم کی طرح جو ہوئے۔ جیسا کہ صحیح البخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے 2586 نمبر پر، 2586 نمبر پر نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تر مسلمان آپس کی دوستی میں، محبت، عقیدت اور شفقت، رحمت میں ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کا کوئی بھی عضو کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو نہ نکالو گے اپنے آپ کو، اور نہ ہی اپنا خون بہاؤ گے۔ پھر تم نے اقرار کیا اور تم کیا ہو؟ گواہ ہو اس چیز کے کہ
ہم نے ایسا اقرار کیا۔ ثم پھر یعنی کب؟ اس عہد و پیمان کے بعد، انتم ہاؤلائے تم وہی لوگ ہو، انتم تم ہاؤلائے وہی لوگ ہو یعنی عہد کرنے والے، تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنے اپنے حلیفوں سے مل کر بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع نے ایک دوسرے کو قتل کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے حلیف کے جو ہے وہ ساتھ جاتے ہیں اور مد مقابل دوسرا شخص ہوتا ہے، دوسرا فریق ہوتا ہے، تو اس کے جو حلیف ہیں ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ تو مشرکوں کے ساتھ ساتھ یہ یہود اپنے بنو نذیر اور بنو قینقاع، بنو قریظہ کو اور بنو قریظہ دوسرے مخالف گروہ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو قتل کرتے اپنے جو ہے وہ حلیفوں کی وجہ سے۔ پھر تم وہی لوگ ہو یعنی عہد کرنے والے کہ تم قتل کرتے ہو اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی جانوں کو، یعنی ایک دوسرے کو۔ وَتُخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، یعنی کہ ان کا مال لوٹ لیتے، جو بھی غالب ہوتا فریق بنو اوس اور بنو خزرج میں سے تو اس کا حلیف مل کر کیا کرتا، اس کے مال کو لوٹ لیتا، گھروں سے نکالتے، جلاوطنی پر مجبور کرتے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کی، کن کی؟ یعنی کہ اپنے جو تمہارے گروہ ہیں یہود میں سے ان کی مدد کرتے ہو، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، یعنی کہ اپنے حلیفوں سے مل کر اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہو، گناہ کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ گناہ یعنی کہ اللہ کے یہ حکم کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عدوان زیادتی ہے یعنی حقوق العباد میں بھی تمہارے اپنے بھائی ہیں اور تم جو ہے وہ ان کے خلاف اپنے حلیفوں کی پشت پناہی کرتے ہو، ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہو۔ تظاہرون کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، پشت پناہی کرنا۔ تم پشت پناہی کرتے ہو ان کے خلاف گناہ کے ساتھ اور زیادتی کرتے ہوئے، عدوان زیادتی۔ وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اسیر کی جمع اسارا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تفادوہم تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو ان کو، تفادو تم فدیہ دیتے ہو ہم ان کو، یعنی کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو چھڑائیں گے، خواہ ہمارے حلیفوں ہی کی وہ جو ہے وہ قید میں کیوں نہ آ جائیں، خود باہم مل کر پیسے اکٹھے کر کے فدیہ دلا کر ان کو چھڑا دیتے کہ ہم پر اللہ کا یہ حکم ہے، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگر تم ان کو نکالتے نہ اور لڑائی نہ کرتے، ایک دوسرے کی مدد نہ کرتے ان کے خلاف، تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وَهُوَ حالانکہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، یعنی کہ تم نکالتے ہی نہ، لڑتے ہی نہ، تو یہ نوبت ہی پیش ہو نہ آتی، کیونکہ تم پر اللہ کی کتاب میں ان کا نکالنا حرام کیا گیا ہے۔ افتؤمنون کیا پس تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض کا، یعنی کہ جو دل چاہے فدیے والا عمل مان لیتے ہو اور باقی تینوں کو نظر انداز کرتے ہو اور چن چن کر ان کی مخالفت کرتے ہو، اور تمہیں ذرا خوف نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کی عہد کی پامالی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تو کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، یہ تورات کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، ایک کو مانتے ہو تین کو ٹھکراتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، فما جزاء تو کیا سزا ہو سکتی ہے، من یفعل جو کوئی کرے، ذالک ایسا، کس طرح جیسے تم کر رہے ہو، کچھ کو مان رہے ہو کچھ کو نہیں مان رہے ہو، منکم تم میں سے، الا مگر یعنی یہی سزا ہے، خزی رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل ہرگز بے خبر، ہرگز کا ترجمہ کہاں سے کیا گیا ہے یہاں پر، بے جو ہے وہ نفی کی تاکید کے لیے، ہرگز اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی کہ ایسا کرنے والے کی سزا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانے کچھ کو نہ مانے، جو دل چاہے اچھا لگے اس کو اپنا لے اور باقیوں کو چھوڑ دے، اس کی یہی سزا ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے یہ تینوں قبائل مسلمانوں کے ہاتھوں بالآخر جو ہے وہ
نہ صرف مدینہ سے نکالے گئے بلکہ جو ہے وہ ان کا ایک قبیلہ بنو قریظہ جو تھا اس کا تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بدعہدیوں کی وجہ سے قتل عام کیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کی جائیداد اور دیگر اشیاء مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی گئیں، اور باقی جو 2 قبیلے تھے انہیں عرب سے نکال دیا گیا۔ تو یہی سزا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور آخرت میں ظاہر سی بات ہے سخت قسم کا عذاب ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ قطعاً اس چیز سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں پر آپ مسلمانوں کا حال بھی دیکھیں کہ کچھ بھی اہل کتاب سے مختلف نہیں، بلکہ وہ یہود سے کچھ جو ہے وہ آگے ہی نکل چکے ہیں۔ یوں تو سب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، امت مسلمہ میں سے خود کو سمجھتے ہیں، لیکن کفار کے ساتھ مل کر آپ کو معلوم ہے بہت سی کفار کی جو جنگیں ہیں ان میں شریک ہو کر اپنے ہی مسلمان ممالک اور مسلمان ریاستوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور ان کی نسلوں کا قتل عام اور ان کے وسائل پر قابض ہونے میں کفار کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ بہت کچھ آپ کے سامنے ہے، سر جنگ دیکھ لیجئے، امریکہ کی 2 جنگیں دیکھ لیجئے، کتنے ہی مسلمان ممالک اس میں امریکہ کے حلیف اور اپنے مسلمانوں کے خلاف بنے۔ کہ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ خنزیر کا گوشت تو کیا اس کے نام لینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، لیکن سود، اسی طرح جو ہے وہ انشورنس اور جو ہے وہ جوا وغیرہ کا جو مال ہے اس میں ذرا ان کو جو ہے وہ مذائقہ نہیں لگتا، بلکہ ان کے کاروبار اور ملازمتوں کی بنیاد ہی اسی چیز پر مبنی ہوتی ہے۔ مزید یہ دیکھیے کہ آج کے مسلمان قبلے کی طرف قضائے حاجت کے وقت رخ کرنا تو کیا اس کی طرف تھوکنا تو درکنار، سوتے وقت پاؤں کا رخ بھی نہیں کرتے قبلے کی طرف، لیکن کتنی ہی نمازیں ضائع کرتے ہیں جو اسی قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ یہ تعظیم ہے ہمارے سامنے۔ اسی طرح جو ہے وہ مزید دیکھ لیجئے کہ جو جھٹکے سے ذبح کی ہوئی مرغیاں وغیرہ یا دیگر جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں گوشت کے لحاظ سے، وہ اپنے ملک میں تو کیا یورپ اور امریکہ میں بھی جا کر جو ہے وہ اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں جھٹکے سے جو شریعت کے عین مطابق ذبح نہ کی گئی ہو چیز وہ ان کی غذا کا حصہ نہ بنے، لیکن جو ہے وہ شراب اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر ڈرگز کی جو اشیاء ہیں وہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے ان کا استعمال۔ تو اس طرح کی سزا بالکل آپ دیکھ لیں دنیا میں تو بالکل ظاہر ہے اس کا نتیجہ، رسوائی آپ امت مسلمہ کا مقدر بن چکی ہے، اور آخرت میں بھی کیا ہے جو کچھ عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے، اور اپنے اس طرز عمل سے باز آنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دل چاہے اس کو مان لیں اور جو دل چاہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہر شخص نے یہی وتیرہ بنا رکھا ہے اوورال کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس کو اپنا لیتا ہے اور اسی کو سارا دین سمجھتا ہے، اور باقی کیا کچھ کر رہا ہے یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بے خبر قطعاً نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے۔ اگلی آیت دیکھیے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشترو خرید لیا، اب وہ علیحدہ گمراہ، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشترو جنہوں نے خرید لیا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، یعنی کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پا لیا آخرت کو چھوڑ دیا، تو کیا ہے فلا یخفف عنہم العذاب، تو ہرگز نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی آخرت میں ان سے نہ ہی جہنم کا عذاب ہلکا کیا جانا ہے اور نہ ہی کہیں اور سے ان کو کوئی مدد ملے گی، کوئی ان کو اللہ کی گرفت سے عذاب سے چھڑا سکے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بیچ دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اہل کتاب کے اس طرز عمل سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ ان جیسا طرز عمل اور وتیرہ ہمارا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔